بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللهم سخر لي ما أولد بك نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
گنج بخشے فیض عالم مدھر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکرم برعاسیاں بحر محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال مینوں آپ سب احباب نو اس مبارک مقدس ایمانی نورانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ تاجدار صداقت کانفرنس سے حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم تہاڈا سارے احباب دا تشریف لیاونا مجھ گناہگار دا حاضر ہونا اپنی شان کریمی دے لائق اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے قبول فرمائے آج دے اس پر نور جلسہ پاک دی صدارت محبی فی اللہ صوفی باصفا درویش اہل سنت حضرت قبلہ بابا جی خواجہ مشتاق حسین علوی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما رہے ہیں زیب سجادہ نشین درگاہ مقدسہ حضرت خواجہ عبدالحی سرکار رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی حضرت نو شفاء کلی عطا فرمائے انہاں دا سایہ اہل سنت تے صحت و عافیت نال دراز فرمائے سب ذاتگان نو اللہ کریم عالم دین بنائے مفتی اسلام بنائے برادرم علامہ قاری عطا الرحمن ثاقب صاحب نے حکم فرمایا بندہ نہ چیز حاضر ہے بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاضری پیش کرنی ہے انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی جو قرآن حدیث دے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً 2 سال چھوٹے آپ دا اسم مبارک عبداللہ ہے آپ دی کنیت ابو بکر ہے آپ دے القاب صدیق عتیق رفیق آپ رضی اللہ تعالیٰ نو او ہستی نے جنہ زمانہ جاہلیت بھی کدی جاہلانہ کام نہیں کیتا نہ کدی شراب نوشی نہ بدکاری نہ بے حیائی یعنی ہر او چیز جیڑی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیاں بعد چاہ کے منع کیتی ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو بعد او ہستی نے جنہ کدی اس ویلے بھی نہیں کیتی جدو منع نہیں سی اللہ ربی لا شریک اور ایدی گواہی حضور دیتی ہے اے میرے سامنے ملا علی قاری دی مرکات پئی ہے مشکات دی شرح دے اندر ملا علی قاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت لے کے آئے نے
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے سامنے بیان کیتا اپنی اس کیفیت نو. لمبی روایت میں اختصار نہ عرض کرنا کہ میرے ابا جی مینوں بت خانے اپنے گھر جڑے بت رکھے ہوندے سن انہاں کو لے کے گئے, مینوں آندے نے سجدہ کار فرمایا, میں کہ میں نہیں کرنا, میں نہیں کرنا سجدہ. وہ مینوں چھڑ کے چلے گئے. میں وڈے بت کول گیا, میں انہوں آکھیا میں بھکھا مینوں روٹی دے, میں لباس ہاں بے لباس ہاں مینوں کپڑے پوا. یہ لمبی تشریح ہے. فرمایا کوئی نہیں جواب دیتا. میں اٹ پھڑ کے ماری انہوں مودیاں چا کیتا. ابا جی آ گئے, انہوں ویکھیا میری امی کو لے کے آئے. ماں آکھن لگی انہوں کچھ نہ آکھ. جدوں یہ پیدا ہویا سی نا تے عاطف غیبی چوں آواز آئی سی اے صدیق ہونا ہے تے میرے مصطفیٰ دا رفیق ہونا ہے. یہ ساری گل پہنچی سرکار کو. حضور نے فرمایا جو ابو بکر آکھے سچ آکھے. کردار صدیق دا گواہی مصطفیٰ دی. کوئی کمینہ جنہوں اپنے ابے دا پتہ نہیں انہوں صدیق دی شان دا کی پتہ ہے. وہ دی کی حیثیت ہے. چن وال منہ کر کے تھکے ہیں چن تے پہنچ جاندی ہے, تھک اپنے منہ تے ہی ہوندی ہے. کوئی صدیق پاک نو بھونکے صدیق دی شان وچ فرق نہیں. کوئی مولا علی شیر خدا نو بھونکے مولا علی شیر خدا دی شان وچ فرق نہیں. تھک اپنے منہ تے ہی ہونی ہے. انہاں دی عظمت و شان تے مسلمہ ہے جنہاں دی شان رب دا قرآن بیان کرے, جنہاں دی شان مدینے والے دا فرمان بیان کرے. کوئی دنیا دا کتا انہاں شان والیاں دی شان کٹا کی دے سکتا ہے؟ شان سیدنا صدیق اکبر نو لکھاں سلام نے. سیدنا صدیق اکبر دے فضائل بڑے بے شمار, لیکن جڑی گل میں عام کر لگا صرف فضائل ہی نہیں, صدیق افضل الاصحاب نے. صرف فضیلت نہیں مننی, افضل بھی مننا ہے. یہ عقیدے دے باب ہے, یہ عمل دا باب نہیں جدی پوچھ نہیں ہونی. اے عقیدے دا باب ہے. صدیق نو نبیاں رسولاں تو بعد سب تو اعلیٰ مننا اے سنی کہلوان واسطے ضروری ہے. عقیدہ ہوئے گا تو سنی ہوئے گا. وگرنہ اے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر, اے نعرہ اہل سنت دا نہیں. گمراہ مردود لوگ جڑے تفضیلیت دے گٹر وچ ڈگے نے. میں تے چوہی صاحب آنا ہونا ایک جگہ تے میں افضلیت دی تقریر کی تھی تو دوسرے پاس شاہ نے کہ جی ہم تو کہتے ہیں حوض کوثر پہ آنے پہ پہلا نمبر, علم میں پہلا نمبر. وہ میں کیا چگل ہے تینوں کسے علم دسے ہی نہیں. ہر صحابی دی کوئی نہ کوئی انفرادی شان ہے. ہر صحابی دا منفرد مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے. میاں جی کہ میں کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے منفرد صحابی نے جنہ دین دی خاطر پہلا تیر سٹھے ہے. اے پہلے صحابی نے جنہ سرکار نے فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی, سعد مار کافرانو تیرے تے میرا ماں بھی میری ماں بھی قربان, تیرے تے میرا باپ بھی قربان. یہ کسی اور صحابی نہیں. تو یہ کیوں نہیں آندے دمان دم مست کلندر سعد دا پہلا نمبر. حضرت عثمان ذو رہن نے یہ حضور دے بعد صحابی نے جنہ دے گھر نبی پاک دیاں دو شہزادیاں نے یکے بعد دیگرے, کسی اور نہیں یہ شان حاصل. یہ کیوں نہیں آندہ دم مست کلندر عثمان دا پہلا نمبر. کعبے دی چھت اذان کنے دیتی ہے؟
حضرت بلال حبشی نے اور کسی دا یہ مقام نہیں ہے کیوں نہیں اندر دم دم مشکل اندر بلال دا پہلا نمبر او کون منکر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے حوض کوثر تے ہون تے کون لعنتی منکر مولا علی دے علم تے لیکن نعرہ او لا جڑا سنیاں والا نعرہ ہے دما دم مشکل اندر صدیق دا پہلا نمبر کیونکہ مصطفیٰ تو بعد مسلح تے سب تو پہلو آیا تے ابو بکر صدیق آیا اللہ ربی لا شریک له افضلیت سیدنا صدیق اکبر تے حملے کرنے والے جنوں انگلش جاندے نے بلیک شیپس کالیاں بھیڈاں وہ ساڑھے سنیاں چبڑ گئیاں میں اندر چودھری صاحب نے عرض کر رہا سا بھی سانو جڑے غیرانو تے اسا جواب دے ہی لینے نے جڑے اپنے غیران والے کام پہ کردے نے لباس ساڑھے آلا تے کام رافضیاں والے لعنتیاں والے انہاں دا کلا کما کرنا بہت ضروری ہے انہاں دی جڑ وڈنا بہت ضروری ہے تاکہ سنی اپنے تے بیگانے دی پہچان رکھے یہ تھے حال ہے وے قبلہ بابا جی سرکار انہاں مولویاں پیران دا حال ہے وے حسین نو بھی سلام تے یزید نال بھی پیار وہ کی آندے نے عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگو گے یزید نال پیار کرے گا تیرے مقدر اچ دوزخ ہے حسین نو سلام کرے گا حسین دے نانے دے صدقے تیرے مقدر اچ جنت ہے پاسا اکو ہی رکھنا ہی یا گستاخا والا رکھ لے یا عاشقہ والا رکھ لے توجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق ہن ایتھے آ کے ساڈے سنیوں کول بیٹھ کے ایوان اقبال کئی شاہ پہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کانفرنس کردے ہو کہ انہاں نوں کادے واسطے سدیا جڑے عروۃ الوثقا آغا جواد نقوی لعنتی دے مدرسے جا کے تقریراں کردے نے گل تے اے وے جے مننا جے تے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والے اسلام میں جو پورے پورے بڑھو جے سنی کہلوانا جے تے پورے پورے سنی کہلواؤ پھر کسے لعنتی نال یاری نہ لاؤ کہ جنہیں یاری لائی ہو انہوں کول نہ بلاؤ تاں تے پتہ لگے بھی تساں پکے پیڑے سنی ہو تے جے تساں اوہی گل ادھر بھی یاری رکھنی ہے ادھر بھی کام پورا رکھنا ہے تے انج سنی عوام تانوں نہیں مننا انج سنیاں تواڈے گیت نہیں گانے سنیاں ہن اونوں ہی مننا ہے جدا اوڑنا بچھونا خلوت جلوت تنہائی وچ مجمع وچ اکو ہی نعرہ ہے عقیدہ اہل سنت دا ہونا ہے تے اساں تانوں مننا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ تو افضل نے سارے اہل بیت تو افضل نے نبیاں رسولاں تو بعد سب تو اعلیٰ اچھی ذات اسی سارے انہوں مننے ہیں صحابہ دی شان مننے ہیں اہل بیت دی شان مننے ہیں پر اساں کسے دی شان ابو بکر صدیق دی شان دے برابر نہیں من دے وہ خود مولا علی دا فیصلہ ہے یہ خود علی دے پتران دا فیصلہ ہے میں دلائل دے ٹھکلا دیا خود امام زین العابدین دا فیصلہ ہے خود محمد الباقر دا فیصلہ ہے خود امام جعفر صادق دا فیصلہ ہے مولا علی فرماندے نے جن نے مینوں ابو بکر و عمر دے فضیلت دتی میں انہوں لمیاں پہ آ لانا ہے پایا اسی تے علی دے لتر کھان جو کہ نہیں ہوں تو کھانا ہے تے لئیا، اسی نہیں مولا علی دے لتر کھا سکتے،
مولا علی نے منے خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر. اس امت اس نبی پاک تو بعد سات دو حال ابو بکر صدیق. اچھا ایک میں تھوڑی ذہنی سطح کے مطابق بھی عرض کرنا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت کدوں ہوئی ہے؟ چلو اور آسان کر دینا. جدوں حضور نے اعلان نبوت فرمایا مولا علی پاک دی عمر کتنی سی؟ 10 سال یا ایک روایت کے مطابق 7 سال. حضور نے اعلان نبوت کتنے سال دی عمر فرمایا؟ 40 سال. توجہ نہ سنیں ذرا. حضور دی عمر ہوئی 40 سال تے ابو بکر صدیق دی 38 سال. علی دی 7 یا 10 سال. او میں کیا ہو کملے ہو آپ ہی دھیان دیو. معیت مصطفیٰ یہ بڑی اچھی شیب ہے. تو میں کیا کوئی توہین نہیں یہ توجہ نہ سمجھنا مسئلے نو. معاذ اللہ میں سنی ہاں سنی کسی دی گستاخی کر ہی نہیں سکتا. میں کیا مولا علی شیر خدا تے ہلے پیدا بھی نہیں سن ہوئے جدوں دا صدیق نبی پاک دے نال. مائیت مصطفیٰ دا حالے وے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آج حضرت جی قبلہ بابا جی کوئی آنکھے حضرت خواجہ عبدالحی سرکار رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بابا جی مست سرکار اے اپنے شیخ کامل کول 20 سال رہے نے. میں نو ایسے مشایخ دا پتا ہے جڑے اپنے مرشد دے در تے 50 سال رہے نے 100 سال رہے نے. کی آندے ہو اے اپنے شیخ کامل اپنے مرشد دے بوے تے 50 سال ہو گئے نے بیٹھے ہاں. اے صحبت مرشد وچ اینا وقت گزارے آئے. او میں کیا جس تیرے میرے پیر دی صحبت مرید وقت گزارے 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال او دی شان دا اندازہ کوئی نہیں ہوندا. صحبت مرشد ملے کہ او دا مقام اینا عرفہ اللہ ہو جاندہ ہے. او کوئی آندھنے اے باقی باللہ ہے کوئی آندھنے اے فنا فی اللہ ہے. او توجہ دکار جیڑا 38 سال او دو رہا پھر اس تو بعد رہا اور پھر وصال تک رہا. وصال تو بعد 1500 سال ہو گئے. آج بھی جڑا صحبت مصطفیٰ دا چلے گیا دے مقام دا اندازہ کھاڑ کر کتھے نے آج صدیق اکبر اس کو پلیا جتھے آج بھی خدا دی قسم ہے بابا جی سرکار آج بھی سرکار نے صدیق نو سینے کو نہیں رکھے. میں اپنی محبت دے اندازے جاکھا تے سینے نہ لا کے رکھے ہے. جتھے حضور دا سینہ مبارک ہے اتھے صدیق دا سار ہے. جتھے صدیق دا سینہ ہے اتھے عمر دا سار ہے. آج بھی حضور دے نال تے قیامت تک رہنے. اللہ اکبر. میں اندر بہ کے حدیث پاک پہ سندا سا مدنی چینل تے تسی بھی سنی 70,000 فرشتے شام نو 70,000 صبح 1,40,000 فرشتے ہوندے نا 24 گھنٹے چ. کتھے سرکار دے روضہ انور تے
سرکار دی بارگاہ سلام کرنا ہوندے نے 70,000 سویرے 70,000 شامی. ساڈے علماء فرماندے نے او فرشتے سرکار نو بل اسالہ سلام پیش کردے نے. ابو بکر و عمر نو حضور تو بعد سلام عرض کر کے جاندے نے. وہ جنہاں نو فرشتے سلام کرنا. اچھا ایک روایت بڑی عام میں عرض کر لگا. حضرت معاذ بن جبل اس روایت دے راوی نے میں وصال دے ویلے جڑا مولا علی خطبہ ارشاد فرمایا نا شاید تساں نہ سنیا ہوئے. میں مولا علی دے اس خطبے دے الفاظ ذکر کرنے جڑے صدیق پاک نو سامنے رکھ کے علی بولے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نو یمن وال بھیجنا ارادہ فرمایا. صحابہ نال مشورہ کیتا. انہاں وچ ابو بکر بھی سن، عمر بھی سن، عثمان بھی سن، مولا علی بھی سن، طلحہ بھی سن، زبیر بھی سن، اسید بن حزیر بھی سن. حضور نے مشورہ فرمایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے لولا انکا استشرتنا ما تکلمنا. سونے جے تسی مشورہ نہ فرماؤں دے تو اسی ساڑھی کی جرت بولیے. حضور نے فرمایا انی فیما لم یوحا الی کا احدکم. میں تواڈے ورگا نہیں، میں نو جو حکم ہونا ہے میں وہی کرنا ہے. تواڈے نال مشورہ میں مرضی نال نہیں پیا کردا، رب دے حکم نال پیا کرنا. حضرت معاذ فرمانے فتکلم القوم فتکلم کل انسان برأیہ. ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیتا. اللہ کرے مرید پیران نو سیدھے مشورے دینا شروع ہو جائے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی. فقال ما ترى یا معاذ. سرکار نے فرمایا معاذ جی سونے فرمایا تیری کی رائے ہے. ان توجہ نال جملہ سنیا جے. فقلت ارا ما قال ابو بکر. سونیا میری اوہی رائے وے جو ابو بکر صدیق دی. اپنی کوئی رائے نہیں دیتی. سونیا میری وہی رائے ہے جو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر دی ہے. فقال رسول اللہ. حضور بولے. اس جملے تے بولنا جے میرے آقا دی حدیث پاک. میرے آقا بولے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرأ فوق سمائہ ان یخطئ ابا بکر. اور جملہ جڑی تناظر چ بیان پیا کیتا جاندا ہے. معاذ بن جبل نے اپنی رائے نہیں پیش کیتی. آکھیا سونیا جو صدیق اکبر دا مشورہ ہے وہی میرا مشورہ ہے. سرکار نے کی فرمایا؟ فرمایا اے معاذ اللہ ناپسند کردا ہے کہ صدیق غلطی کرے. اینوان دے جے حفاظت دی چادر. فرمایا اللہ نہ پسند کردا ہے این یخطئ ابو بکر. ابو بکر غلطی کرے اللہ نو پسند نہیں. کہ جنو رب پسند نہ کرے کہ وہ غلطی کرے. اس ابو بکر صدیق نو کوئی آکھے غلط کیتا ہے میں کیا لعنتیا تیرے جمعنے چ غلطی ہے. ابو بکر صدیق نے غلط کرتا ہی نہیں کیونکہ رب پسند نہیں کرتا.
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے شان سیدنا صدیق اکبر دی میں قربان جاواں، ایتھے ایک ضمناً گل آ گئی۔ صدیق کسے دی شان نہیں لیندے، صدیق اکبر کسے دی شان اپنے تے توجہ نال سنو گے تو مسئلہ سمجھ آنا ہے۔ نہیں جی علی دا حق سی صدیق لے لیا، نہیں جی علی دا حق سی عمر لے لیا۔ میں جڑا مسئلہ پہ عرض کرنا، صدیق کسے دا مقام شان مرتبہ نہیں لیں دے، جو جدا حق کے صدیق کو دا حق کو تھے ہی رکھ دینے۔ اچھا میری بیٹی ہے نا جی، تواڈی بیٹی ہے، بابا جی سرکار دے بیٹی ہے، انہوں نے اپنے ابا جی نال پیار ہے نا، میری بیٹی نو میرے نال پیار ہے، تواڈی بیٹی نو تواڈے نال پیار ہے۔ اپنے باپ دی تعریف کر دیاں بیٹیاں، تیاں تعریف کر دیاں نے نا، تو اس تعریف وچ غلو بھی ہو جاندا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ابے نال پیار ہے۔ لیکن قربان جاواں صدیق اکبر تو، صدیق اکبر قریب المرغ نے، چار پائتے نے سیدہ عائشہ تعریف کی تھی، تھی تعریف بھی کر دی ابا جان دی، تے بابا بول دا اکھاں کھولیاں، فرمایا عائشہ نا نا اے شعر میری شان وچ نہ پڑھ، اے میرے بارے وچ نہیں ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَاءُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے شعر ابو طالب میرے نبی دی شان وچ لکھیا ہے، سیدہ عائشہ اپنے بابے واسطے پڑھیا ہے۔ بابا صدیق اکبر ہر دھی نو پیار نال پیار ہوندا ہے، اپنے باپ دے پیار وچ جدوں سیدہ عائشہ صدیقہ نے اے شعر پڑھیا ہے، صدیق بول کے آکھدے نے عائشہ نا نا اے میرا حق نہیں، یہ مصطفیٰ دا حق ہے۔ آج تے ہوش ہی کوئی نہیں نا، نات خامانو شان مصطفیٰ دی وچ شعر لکھیا ہے، لائی اپنے پیر تے جاندا ہے۔ اے شاید پہلی دفعہ چودھری مجید شاید سنے ہوئے، پیر تے اتے لائی جا رہے نے نات والے شعر۔ او میں کیا تیرا میرا اے 15ویں صدی دا پیر، صدقے کھان والا، مریداں دیاں جیباں وڈن والا، عقیدے دا باغی، اے دی کی حیثیت ہے؟ صحابہ دا پیر۔ ابو بکر صدیق بھی بول کے آندے نے نا اے شعر میرے آقا دی شان وچ لکھیا گیا ہے، صدیق واسطے نہیں لکھیا آیا۔ میں کی عرض کیتا صدیق کسے دا مقام نہیں لیندے، اے جڑا مقام اللہ رسول نے صدیق نو عطا فرمایا ہے، صدیق تے اوتھے بھی پیچھے پیچھے ہوندے نے۔ مولا علی بولے مولا علی سبحان اللہ، آج عرس صدیق دا ہے، اساں کرنی علی علی ہے۔ تاکہ انہوں نے بھی پتہ لگے نا جڑے آندے نے 10 محرم نو شان صحابہ کیوں بیان کر دیو، یہ 22 جمادی الاخری نو یوم صدیق اکبر تے شان علی بیان ہو سکتی ہے، تے محرم میں جو شان صدیق کیوں نہیں بیان ہو سکتی؟ مولا علی
سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ اسی سنی تے آنے اساں سارے ہیں دریا اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اج نہیں دم دم ہر ویلے علی 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 کہنا دم دم ہر ویلے سارے منکراں سڑ دیاں رہنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی بولو پیال کے والے علی 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 کہنا دم دم ہر ویلے لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا ہے چاندی نو پیر علی ساڈا سبحان اللہ سبحان اللہ پیر علی ساڈا سیور پہ جینا دم 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 ہر ویلے اساں علی علی اے جو سنیت علی دی محبت تقاضا کر دیئے صدیق صدیق ہوئے صدیق دی محبت تقاضا کر دیئے علی علی ہوئے تے مصطفیٰ دی محبت تقاضا کر دیئے دوواں دی شان سن کے تے میرا غلام خوش ہوئے مولا علی بولے فرمایا قدمک رسول اللہ صدیق تسی آندے ہو میں اگے نہیں ہونا تساں کیویں اگے نہیں ہونا تانوں اگے سرکار کیتا ہے وَمَن يُؤَخِّرُكَ میں وینا وا پیچھے کون کردا ہے صدیق نو پیچھے تے علی نہیں ہون دے تو کیویں پیچھے کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں ایک روایت عرض کر لگا ذرا توجہ نہ سنیا جے شکر کریا کرو تواڈے کول صدیق و علی دی محبت ہے اس محبت نے جنت لے جانا ہے تاریخ دمشق ابن عساکر جنوں آندے نے وہ دے اندر روایت موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تے میں جبریل نو پوچھیا جبریل حساب ہونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارے آنے ہونا ہے صدیق دا نہیں ہونا سارے آنے ہونا ہے صدیق اکبر دا نہیں ہونا توجہ کریا جو جبریل پہ دستے ہیں جو جبریل دسے میرے آقا آگے غلامہ نو پہ دستے ہیں سونیاں ساریاں دا حساب ہونا ہے صدیق دا نہیں ہونا صدیق نو آکھیا جانا ہے صدیق
جنت چلا جا، جا جنت چلا جا۔ یہ میں کوئی کولوں قصہ کہانی نہیں پہ بیان کردا، حوالہ میرے کو موجود ہے، جس نو چاہیے ہوئے میں پیش کراں گا۔ جبریل آندے نے سونیا صدیق نو آکھیا جانا ہے، صدیق آ جنت دا بوا کھلا ہے، جا چلا جا۔ صدیق آخنا ہے یا اللہ میں اونی دیر تک جنت نہیں جانا جنی دیر تک جننے میرے نال پیار کیتا ہے انہوں جنت لے کے نہیں جانا۔ صدیق دی محبت جنت جان دا ذریعہ ہے، کالے دا تے جنت دا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ اے گھوڑے دے تھلوں لنگن والے، جس دل وچ بغض صدیق قسم پروردگار دی وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ جس دل وچ بغض علی رب لم یزل ولا یزال دی قسم ہے، وہ دی ذات دی قسم ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ سنیاں تینوں مبارک ہوئے، جنت تو ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت بڑی مزیدار، الحاوی للفتاوی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ سرکار نے نا صحابہ دی دعوت فرمائی، کوئی ضروری نہیں کہ مرید ہی پیران دی کرن، کدی پیرانوں بھی موت پہ جائے مریدہ نہیں کرنی۔ اینا صرف گانے ہی سکھیا ہے، کدی کھوان بھی لائن، بابا جی دے کھوان دے نے، میں بھی کدی کدی کھوانا، اور تینوں ہر روز کھوانا، اسی ہر روز بھی تیار، حضور دے غلامہ واسطے اسی ہر روز بھی تیار۔ میرے آقا نے سارے صحابہ نو بابا جی حضور ایک ایک لقمہ دیتا، سارے نو ایک ایک لقمہ، صدیق نو آخر تے تین، کنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے چچا جان جڑے مولا علی دے چاچے نے، وہ عرض کر دینے سونے ایک ہی وجہ ہے سانو ایک ایک صدیق نو تین۔ میرے آقا بولے فرمایا اے میرا چچا عباس، جدوں میں پہلا لقمہ دیتا جبریل آ گئے، جبریل آئے نے انہاں کے اکھیا ہنی اللہ کا یا عتیق، پہلا لقمہ ملے آئے، جبریل آ کے آندے نے اے عتیق مبارک ہوئے، اے عتیق مبارک ہوئے۔ میرے آقا فرمایا جدوں میں دوجا لقمہ دیتا ہے، اسرافیل آ گئے، انہاں کی اکھیا ہنی اللہ کا یا رفیق، اے رفیق مبارک ہوئے۔ ہن تساں آپ ہی سبحان اللہ بول۔ میرے آقا فرمایا چاچا جدوں میں تیسرا لقمہ دیتا خود خدا بولیا صدیق تینوں مبارک ہوئے۔ اور اگلی گل جڑی میں عرض کراں، اللہ اکبر، کیا شان اور کیا پیار ہے انہاں دا آپس وچ۔
مولا علی شیر خدا اور سیدنا صدیق اکبر دی کیا محبت ہے آپس یہ سمجھ لو یک جان دو قالب یہ نہیں محبت ہے، یہ نہیں محبت ہے۔ صدیق علی تو جدا نہیں، علی صدیق تو جدا نہیں، یہ سنی پیا بولتا ہے۔ اتنے نکھیڑے پان ٹرے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دا میدان ہے، فرمایا اے علی اے ابو بکر جی سونا، فرمایا تواڈے وچوں ایک نال جبریل سی، دوجے نال اسرافیل سی۔ میں قربان جاواں مدینے والے آقا دے شانہ والے غلام تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی، فرمایا لوگوں سن لو، جڑا جڑا ایک کلیم کردہ ہے، ایک دعویٰ کردہ ہے میں سرکار دا امتی ہاں، فرمایا میرے ہر امتی تے صدیق دی محبت بھی لازم ہے، صدیق دا شکر بھی لازم ہے۔ میں قربان جاواں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ووجوہ آلہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جس دن مثال فرمایا ہے مولا علی آ گئے، راوی آندے نے سرکار دے وصال پاک تے جی میں مدینے میں استراب سی، او میں ابو بکر صدیق دے جان تو بعد استراب ہے، بڑھے بچے بیویاں جوان ہر کوئی رو رہا ہے، مدینے میں آہو بکائے، آپ فرما دینے مولا علی آ گئے، جلدی جلدی آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے آ رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے تے کی بیان دینے وَهُوَ يَقُولُ الْيَوْمَ انْقَطَعَتْ خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَكْرٍ كُنْتَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ وَأَعْظَمَهُمْ غِنًى وأحبتهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام وأمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأفضلهم مناقبا وأكثرهم سوابقا وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله وأشبههم به هديا وخلقا وسمدا وأوثقهم عنده وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه منزلة وجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا صدقت رسول الله صدقت رسول الله حين كذبه الناس وسماك الله في كتابه حق فرید یا اے پڑھنا اوکھا ہوندا ہے، شیر پڑھنے سوکھے ہوندے نے، ٹولے مارنا سوکھے ہوندے نے،
حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے تے آکے آندے نے اج نبی پاک دا خلیفہ چلا گیا، حتیٰ کہ راوی آندے نے مولا علی شیر خدا اتھے آ گئے جتھے ابو بکر صدیق تے آکے کی آندے نے رحمک اللہ یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تیرے تے رحمت فرمائے، کنت اول القوم اسلاما، اے ابو بکر سب تو پہلو اسلام لے ہونے والا تو ہی ہے، وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، سارے صحابہ دا ایمان خالص سی، پر ایک گواہی علی دیئے، فرمایا اے ابو بکر جدا ایمان ساریاں نالو خالص سی وہ تو ہی ہے۔ وَأَشَدَّهُمْ یقینا، جنو ساریاں نالو چوکھا یقین سی وہ تو ہی تے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساں ساریاں نو میں آکھیا میں اللہ دا رسول ہاں، کسے توقف کیتا کسے میں نو جھٹلایا، فرمایا لوگوں سن لو ایک میرا یار صدیق جس ویلے تساں جھٹلایا سی اس ویلے صدیق میرے یار آکھیا سی سونیا تسی سچ آکھدے ہو۔ مولا علی فرماندے نے سب تو زیادہ اللہ دا خوف رکھنا لا، سب تو بڑا سخی وَعَظَمَهُمْ غِنَاءً، سب تو بڑا سخی صدیق تو ہے، سب تو زیادہ اللہ رسول دے معاملے اسلام میں احتیاط کرنے والا ابو بکر صدیق تو ہے، سب تو زیادہ نبی دے صحابہ دے احسان کرنے والا، اونا واسطے رہنمائی پیدا کرنے والا، اونا واسطے نرمی پیدا کرنے والا صدیق تو ہے، جن نے ساریاں تو چوکھا نبی دا ساتھ دیتا ہے، صدیق تو ہے وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، صدیق جنہوں سب نالوں وڈیاں شاناں نے او تو ہے، اے صدیق جڑے سب تو پہلو آئے السابقون الاولون، اے ساریاں تو پہلے آن والیاں میں بھی پہلے تو ہے۔ سب تو اونچا درجہ بھی تیرا، حضور دا قریب تو ہے، قرب مصطفیٰ تینو نصیب، وَأَشْبَهُمْ بِهِ حَدِيًا وَخَلْقًا وَسَمَتْ، سیرت وچ بھی مشابہ، صورت وچ بھی مشابہ، چال وچ بھی مشابہ، گل بات وچ بھی مشابہ، وَأَوْسَقَهُمْ عِنْدَهُ، جیڑا سرکار دے نزدیک سارے انہوں زیادہ جدی رائے مضبوط ہے وہ بھی صدیق تو ہے، جدی سب تو اونچی شان ہے، اشرفہم منزلتاً اکرمہم علیہ منزلتاً، سرکار جنہوں سب تو زیادہ مقام دے دے سن صدیق تو ہے، فجزاک اللہ عن الاسلام، اے صدیق اللہ تینو اسلام والوں بھی جزا دے، وَعَن رَسُولِهِ، اللہ اپنے رسول والوں بھی جزا دے، وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ، سارے مسلمانوں والوں بھی اللہ جزائے خیر دے، اسلام والوں بھی جزائے خیر ہوئے، مسلمانوں والوں بھی جزائے خیر ہوئے۔ صدقت رسول اللہ حین کذبہ الناس، صدیق تو اودا مصطفیٰ دی تصدیق کی تیسی جدو لوگوں صدیق مصطفیٰ نو جھٹلایا سی، فَسَمَّاكَ اللَّهُ فِي کتابہ صدیقا، فرمایا ابو بکر تو آئیے جدا نا اللہ اپنی کتاب وچ صدیق رکھے آئے۔
پہلی دفعہ میں روایت پیش کی تھی مولا علی دیاں گواہیاں سامنے صدیق اکبر دی چار پائی فرمایا فقال والذی جاء بالصدق اے آیا کریمہ پڑھی اور صدق بہی اے آیا کریمہ مولا علی نے صدیق اکبر دی چار پائی دے کھلو کول کھلو کے پڑھی فرمایا تو ہی ہے جی دی شان چ آیا کریمہ آئی اور صدیق اکبر دی شان مولا علی انج بیان کر دینے تینوں کیوں موت پیندی نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پہ کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے اور تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے اور تو بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے تو کالیا کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے او کالیا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن حنطب آپ فرماندے میں حضور دے نال ساں حضور نے ابو بکر و عمر دے ویکھیا میرے آقا فرماندے نے ہاذان السمع والبصر اے دوویں میریاں اکھاں تے کان نے اچھا ایتھے ایک اور روایت بھی اس نال ملدی جلدی سرکار نے نا کچھ صحابہ نو بھیجیا سکھاؤن واسطے کہ حضور دے غلاماں نے عرض کیتا یا رسول اللہ این انت عن ابی بکر و عمر ابو بکر و عمر نو نہیں بھیجنا انہاں نو بھیجنا چاہیے اے تے سارے تو زیادہ تواڈے قریب یہی فتوی دیندے سن سرکار دے زمانے میرے آقا نے فرمایا ان جملہ سنیا جے فرمایا کی آکھیا جے صدیق و عمر فرمایا ہاں ہاں اینا تو بغیر کیڑا گزارا ہے اے تے دین وچ انجی نے جویں جسم وچ اکھاں تے کان ہوندے میں توجہ ہے جی گھنٹہ پورا ہو چل رہا ہے آخری روایت مطالعہ نہیں میرا مقدہ اللہ دے بارگاہ سیدنا صدیق اکبر یہ سنیا ہوئے گا تساں پہلو میں پر میں گناہگار نے اپنی آنکھاں نالے روایت پڑھی مستدرک امام حاکم نشاپوری اپنی مستدرک جلد نمبر صفحہ نمبر 50 دے ہوتے حدیث دا نمبر 4457 ہے جلد نمبر 4 حصہ 4 ہے بڑا مزہ ہونا جائے کیونکہ اتھے میرے آقا مزہ لے آئے اتھے حضور مزہ لے آئے میرے آقا نے فرمایا اے حسان جی سونا فرمایا قلت فی ابی بکر شیعہ میریاں تے ناتاں بڑیاں لکھیاں نہیں میرے یار صدیق دی بھی کوئی شان لکھی ہے
یہ ویکھو فرمائش اج بابا جی فرمائش کرن بابا جی مست سرکار دی شان ہوے جی خواجہ عبداللہ بابا جی فرمائش کرن اپنے وڈیاں دی فرمائش ہوندی ہے ساڈا بھی دل کردا وڈیاں دا ذکر ہوے پر اسی نے وڈیاں دے وڈیاں دے وڈیاں دے وڈیاں وڈیاں دا ذکر ہو فرمائش کون پیا فرماندا ہے نبیاں دا سلطان اسے واسطے تے میں نہ چار یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی نہ چارا وے گا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی نہ سوڑے یار وے گا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثار وے گا اے اعظم شان صدیق کی پچھڑے اکو یار اکو یار اکو یار ہزارہ نہیں کروڑ وے گا فرمایا حسان جی آقا میں قربان میرے یار صدیق دی بھی شان وچ کچھ لکھیا ہی قال نعم سونے لکھیا ہے ہن اگلا جملہ اور لطف لینا ہے حضور فرمایا قل بول پھر جو لکھیا ہی سنا حتی اسمع تو سنا میں سننا وا میں ہون سنت حسان تے عمل پیا کرنا وا تسی سارے سنت مصطفیٰ تے عمل پہ کر دیو کیویں جی میں کیا میرے آقا فرمایا حسان تو صدیق دی شان سنا میں سن رہا ہاں تو سنا میں سامنے ہاں صدیق اکبر دی شان وچ حضرت حسان بن ثابت کی لکھ دینے وَسَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدَلْ بِهِ أَحَدًا فرمایا اے صدیق جڑا غار وچ اچھی غار وچ دوسرا سی دشمن آ گئے اے دو میں یار پہاڑ تے چڑھے میں دشمن آئے میں چکر پہلاندے میں ایک غار او دے وچ ایک یار دوجا یار غار لمحات نے جنہ دے بارے عمر بولے اچھا ایتھے ہن ایک گل پھر میرے ذہن وچ آ گئی پڑھیاں ہن تے آ جاندیاں حضور فرماندے نے میں نا خواب ویکھیا کسے دی اینی قمیض کسے دی اینی کسے دی اینی کسے دی اینی کسے دی اینی سب تو لمبی قمیض عمر دی سی سونیا قمیض تو مراد کی فرمایا دین یعنی مطلب فرمان دا ہے کہ دین جنہ عمر کو لینا اونا میں کسی اور کو نہیں بیکھے
توجہ ہے؟ اے عمر دی شان بیان ہوئی ہے تو صاحب تے عمر پاک کو پوچھئے اینا جو دین ہے پھر بلے بلے اینا جو دین ہے تے سرکار دی زبانی تے پھر بلے بلے تے عمر پتہ کیا آندے نے کاش میں ابو بکر دے سینے دا اقبال ہوندا اور میں کیویں بیان کراں کہ صدیق کو کنا دین ہوئے گا کہ جدے کول سب تو چوکھا ہے او آندا میں صدیق دے سینے دا اقبال ہوندا اے عمر پاک بیان دے نے کہ میری عمر دیاں ساریاں نیکیاں صدیق دی غار والی رات تے قربان حضرت حسان بن ثابت نے یہ ذکر کیتا ہے فرماتے ہیں وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ کہ صدیق مصطفیٰ دا محبوب سی محبوب ہے محبوب رہنا ہے قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ ساری دنیا جان دیئے صدیق نال حضور نو کنا پیار ہے اور آخری جملہ فرمایا لم یادل بہی احدا اے صدیق جدے برابر سرکار نے کبھی کسے نو نہیں سمجھیا اچھا کوئی آکھے گا بھئی یہ تے حسان دے اشعار پہ پڑھنا تو میں کیا اگے تے سوڑ مارا لے جدو حضرت حسان نے آکھیا کہ صدیق ہے جدے برابر سرکار نے کدی کسی نو مرتبہ نہیں دیتا جدے برابر لم یادل بہی احدا کوئی نہیں صدیق دی شان دا کوئی نہیں اے حسان بولے نے سنن والے مصطفیٰ نے اے ہو سکتا ہے کوئی ولی ہووے او دے سامنے خلاف شرع گل ہووے مصلحت دی خاطر خاموش ہو جائے کوئی مفتی ہووے کوئی مفسر ہووے کوئی صوفی ہووے او دے سامنے کوئی غلط گل ہووے ممکن ہے وہ کسی مصلحت دی خاطر خاموش رہ جائے پر اے ممکن نہیں کہ نبی دے سامنے کوئی غلط گل ہووے کہ وہ مصلحتاً خاموش ہو جائے اگر حسان دی گل غلط ہوندی تے حضور بول کے آندے حسان غلط پہ آنا میرے آقا نے نہیں فرمایا حسان تو غلط بولے آئے بلکہ میرے آقا اینا مسکرائے نے آپ دے منہ مبارک دیاں پچھلیاں داڑھا نظر آ گئیاں نے تے فرمایا حسان صدیق دی شان وچ جو لکھے آئی سچ لکھے آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا کیا کہ آندہ لم ارا مثلک احدا تیرے ورگا کوئی نہیں میں ویکھیا حضرت عمر فرماندے نے حل رأیت ابا بکر او مینوں یہ آکھن والے بھی تیرے ورگا میں کوئی نہیں ویکھیا ابو بکر صدیق نو ویکھیا ہی بابا جی سمجھ گئے میں کی پیانا انہیں کیا گیا کہ تو آڈے ورگا میں کوئی نہیں دیکھیا تو عمر پتا کیا آندے نے وہ تو ابو بکر نو دیکھے
قال لا، آکھن لگا نہیں ویکھیا۔ فرمایا جے تو آندا نا میں ابو بکر نو ویکھیا ہے تے پھر تو مینوں آندا بھی تیرے ورگا کوئی نہیں ویکھیا، لا اوجعتک، تینوں میں کٹنا سی۔ تینوں میں کٹنا سی کہ تو ابو بکر نو ویکھن تو بعد بھی آنا ہے عمر ورگا کوئی نہیں، اے چلیا ابو بکر ورگا کوئی نہیں، ابو بکر ورگا کوئی نہیں۔ اے صرف عمر دی گواہی نہیں، اے نبیوں دے سلطان دی گواہی ہے۔ او میں تے پڑھنا ہوں مان نہیں جاندا، پڑھنا جے کہ نہیں؟ جنہ پڑھنا ہے ہاتھ کھڑے کرو تے میرے جڑا اچھی پڑھنا جے۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ حضور نو پوچھو نا، پوچھو رسول، پوچھو رسول۔ ایتھے شروع ہو جا میں حدیثاں پڑھنا، ٹائم مک جائے، صدیق دی شان وچ جڑیاں حدیثاں آئیاں نہ مکن۔ پوچھو رسول پاک تو سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں۔ اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی، باغ لئی بیٹھا لڑتی، فدق نہیں دیتا، یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے، بندے دا پتر بن اپنی اوقات اچ رہا۔ صدیق نے باغ فدق دا وہی فیصلہ کیتا ہے جو مصطفیٰ دی شریعت دا تقاضا سی۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کروڑاں ارباں شانہ دی مالکہ ہے، لیکن معصومہ نہیں، محفوظہ نے۔ معصوم صرف ساڑھے عقیدے چ، روئے زمین تے نبی نے، آسمانہ وچ ملائکہ نے۔ توجہ ہے جی؟ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن دی آیت دا استدلال کردے ہویا باغ فدق دا مطالبہ فرمایا۔ صدیق نے زہرا پاک دے بابا جان دی حدیث سنائی، گل ختم ہو گئی۔ اس تو بعد کدی سیدہ پاک نے باغ فدق دا تقاضا نہیں کیتا۔ ایو باغ فدق مولا علی دے زمانے چ رہا ہے نا، اوتھے بھی فیصلہ وہی ہویا جڑا ابو بکر صدیق کیتا سی۔
باقی حضرت سیدنا صدیق اکبر پتہ کیا کہ سیدہ زہرا پاک نو اور خدا دی قسم ہے میں تے اگے بھی بابا جی نے موجودگی شاید عرض کیتا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اہل بیت دی محبت دا پہلا مبلغ ابو بکر صدیق ہے. اور صدیق اپنے پتر نو موڈیاں تے چایا مدینے پاک دیاں گلیاں چ صدیق علی دے پتر نو موڈیاں تے چا کے آکھیا سی پتر علی دا تصویر نبی دی آکھیا اے زہرا میرا سب کچھ تہاڈا ہے میرے گھر جو کچھ ہے میری ملکیت جو کچھ ہے یہ سارا کوئی تہاڈا ہے جویں چاہو تصرف کرو جنہ چاہو لے جاؤ میں تے ہے ہی تہاڈے بابے دا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر گلاں جو گلاں پہ نکلدیاں نے میں نہ ایتھے ہی بس کری ہون. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی محبت دی تبلیغ کی تھی اور انج دی تبلیغ کی تھی. فرمایا ایک پاسے صدیق دی اپنی اولاد ہوئے دوجے پاسے مصطفیٰ دی اولاد ہوئے صدیق اپنی اولاد نو بعد وچ دے گا سرکار دی اولاد نو پہلوں دے گا. آج دو دو ٹکے دے لوگ جی میں کہ آکھیا پی جنہاں نو اپنے پیو دا پتہ نہیں وہ صدیق نو پونک دے نے. حضور دی سچی حدیث پاک ہے کہ نہیں قاری صاحب من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جڑا میرے صحابہ وچوں کسے دوں گالی دے وے او دے تے اللہ دی بھی لعنت فرشتیاں دی بھی لعنت ساری دنیا دے لوگاں دی بھی لعنت. او میں کہیا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے عام صحابہ وچوں کسے عام صحابی دی توہین کرے گالی دے وے او دے تے اللہ دی لعنت ہے تے جدی صحابیت قرآن تو ثابت ہوئے کوئی نہیں مسئلے دی سمجھ آئی. او جدی صحابیت قرآن تو ثابت ہوئے عام صحابی نو گالا کڈے او دے تے رب دی لعنت ہے تے جدی صحابیت قرآن تو ثابت ہے جیڑا او صدیق نو پونکے دسو پھر او دے تے کنی لعنت ہوئے گی. ایسے واسطے میں نہ پوچھے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی پوچھے دا نور لے گئی پیر والے دیہاڑے صدیق اکبر دا وصال ہویا پوچھیا کیڑا دن ہے آکھیا پیر دا ہے. فرمایا اج میں فوت ہو جاواں میرا وصال ہو جائے صبح دن نہ چڑھن دیا جے مینوں اج ہی دفنانا ہے. کیوں؟ فرمایا ایسے دن ہی تے میرے آقا کا ایسا راتوں رات جنازہ پڑھایا صدیق اکبر دا جنازہ فاروق اعظم نے پڑھایا اور سیدہ عائشہ صدیقیہ فرماندیاں نے اس سے رات آپ دی تدفین ہوئی دن نہیں چڑھن دیتا. کیوں؟ صدیق نے فرمایا سی میں اسے دن جانا ہے جس دن میرے آقا تشریف لے گئے. یہ منگیا سی میری عمر ہونی 63 سال عمر. حضور دی عمر تو چوکی عمر بھی نہیں منگی جنی عمر سونے دی سونے انہی عمر دے تے میرے لے جائے. 63 سال عمر پیر دا دیہاڑا پھر یار نو یار دے نال ملا دیتا تے میرا عشق آندا میری محبت آخدی جدوں صدیق اکبر نو حضور دے پڑوس وچ تھاں ملی تے صدیق پاک دی روح بھی آندی ہوے گی تے میرا عشق آندا او دی ترجمانی کر کی ترجمہ بندا ہے. صدیق پاک دی روح اپنے انداز چھاندی ہوے گی میں اپنے انداز ترجمہ کراں تے ایو ترجمہ بندا ہے صدا و صدا اچھی 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 صدا و صدا دوبارہ یا
رسول اللہ جتھے ہلدا غریباں دا گزارا ملا نو مان گل راتے تے نالے ہے ریالاں تے سنیاں نو سنی بولے تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک لبیک تاجدار صداقت افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق ایک اعلان سماعت فرما لو